نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا صدق اللہ العظیم۔ ما قبل ویڈیو کے اندر بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اپنی بات کو مزید مکمل کر دیتے ہیں کہ عرض کر رہا تھا کہ حاجیوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا صحیح تعلق بنائیں، اور اسی طریقے سے راستے میں لوگوں کو پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنی جان پر اور اپنے پیسے کے ساتھ سب معاملات طے کریں۔ اسی میں حج کے اندر فضیلت اور باعث ثواب ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر دوستو دو چیزیں عرض کروں گا، یعنی دو قسم کے حاجیوں کی تو کئی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے ان آیات کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم حج کے مناسک کر چکو تو پھر اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کذکرکم آباؤکم، مثل یاد کرنا تمہارا اپنے باپ دادوں کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو ناظرین اکرام، میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں مختصر اشارہ کیا تھا کہ یہ لوگ منا اور مزدلفہ کے میدانوں میں بیٹھ کر، کچھ لوگ تو اپنی بڑوں کی کارکردگیوں کو بیان کرتے لیکن یہ لوگ جب منا مزدلفہ میں آتے تو دعائیں کرتے، اللہم ارزقنا الابل والبقر والغنم، اس طریقے سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں دولت دے، مال دے، اونٹ دے، بکریاں، بھیڑیں، ہر چیز مانگ رہے، دنیا کو مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تنبیہ فرمائی کہ یہ مقام دنیا مانگنے کا نہیں ہے، اور ایسے حاجیوں کی حج اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے جو صرف ایسا عظیم عمل کرنے کے بعد بھی اس چیز کے طلب مند ہوں۔ تو فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نہ تو اپنے باپ دادوں کی شجاعت و بہادری کو ذکر کرو، اور نہ اس میں یہ چیزیں کرو کہ تم صرف دنیا مانگو، بلکہ دونوں پہلو اختیار کرنے ہیں۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے حاجیوں کا ذکر کیا، پہلی جماعت کا کیا ہے، فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جن لوگوں کی یہ عادت اور یہ طریقہ ہے کہ حج پر آ کر صرف دنیا مانگتے ہیں، تو فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے حاجیوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم بھی ایک دفعہ عمرے پہ گئے تھے، تو ایک آدمی تھا، تو اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ فلوس، اللہ فلوس، اللہ فلوس، یعنی اللہ ہمیں پیسے دے دے، پیسے دے دے، کر بیت اللہ کی عبادت رہا ہے، بیت اللہ کے سامنے آیا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف ایسے حاجی نہ بنو کہ جو دنیا کی خاطر، اکثر لوگوں کی عادت بھی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے جملے فرمائے کہ بعض حاجیوں کی جماعت ہے جو دنیا میں طلب کرتے ہیں، تو یہاں دوسری قسم ایک اسی کے اندر دوسری یہ ہے کہ بعض حاجی حج کے لیے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، یار اور تو کچھ نہیں، لوگ تو حاجی کہیں گے اس لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو عمل بھی کیا تو وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے دکھلاوے کا حج کرنا ہو یا اس میں دنیا کرنا ہو، پیسہ مال دولت کرنا ہو جیسے مشرکین کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کی حج اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے اندر یہ مانگتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھلائی نصیب فرما،
دنیا دے لیکن اچھی ہو ہمارے لیے، بری اور باعث زحمت نہ ہو، باعث رحمت ہو۔ تو اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، فی الدنیا حسنہ، بھلی دنیا، اچھی دنیا، یعنی حلال مال ہو، حلال کی کمائی عطا فرما رب العالمین۔ وما لہ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور یہ جو حاجی حج پر آتے ہیں تو دنیا کے پیچھے یا حج کے اندر جب کوئی چیزیں بیچنے، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت کرتے ہیں تو انہی کے پیچھے نہیں لگ جاتے، بلکہ ان کے دل میں آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی اچھی عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگ یا ایسے حاجی میں اللہ رب العالمین کو پیارے ہیں اور محبوب ہیں، کہ جو لوگ اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو حج بندہ جائے اور پھر انسان کو بیت اللہ میں موقع ملے، خانہ کعبہ کے یعنی دروازے کے سامنے ملتزم، وہاں پکڑ کے اپنی معافی بھی مانگے، اور اگر حالات مشکل ہیں تو اللہ سے حلال روزی مانگنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے یہاں دونوں حاجیوں کی اختتامی چیز کو بیان کر دیا، فرمایا کہ جو لوگ جو کمائے، یعنی جو دنیا کرے گا تو اس کو دنیا میں دنیا مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو نیکیاں کمائے گا اور اس طرح سے دعا مانگے گا تو میں اللہ رب العالمین اس کو آخرت میں اسی طریقے سے جو اس نے حصہ مانگا، یعنی آخرت مانگی ہے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، تو میں اللہ رب العالمین اسے آخرت میں جنت کا حصہ بھی دوں گا اور اسے جہنم کے عذاب سے بچاؤں گا۔ تو یہ مختصر بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے حاجیوں میں سے بنائے، اچھے عمرہ کرنے والوں میں سے بنائے، جو ریاکاری کے لیے نہ کریں۔ اکثر لوگ، ہم کتنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں لیکن بیچارے افعال صحیح نہیں کر پاتے، اور ان کا ایک مقصود نہیں ہے کہ بس دیکھیں جی ہم عمرے پہ گئے تھے، جو بھی پوچھتا ہے ہم عمرے پہ گئے تھے، ہم عمرے پہ کیا تھا، ہم فلاں رمضان میں کیا تھا، ہم نے حج کے مہینے میں عمرہ کیا تھا، اس طریقے سے باتیں چلتی رہتی ہیں۔ بلکہ ایسی نفلی عبادت ہے تو نفلوں کا کسی کو بتانا لازمی بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بہرحال اللہ رب العالمین ہم کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔